صورت آل عمران کے فوائد و لطائف اور مشکل آیتوں کے حل کا بیان۔ صورت آل عمران کی ابتدا میں دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اس کا اختتام بھی دعا پر ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ دین پر ثابت قدمی کی اہم وسائل میں سے دعا ہے، لہٰذا بندے کو اپنی ہدایت اور دین پر ثابت قدمی کے لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ صورت میں انسان کی مرغوبات کی ایک فہرست پیش کی گئی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت۔ وہ کیا ہے؟ من النساء والبنین، عورتیں، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور بہت زیادہ مال، سونا، چاندی، اور علامت زدہ نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اب زُیِّنَ مجہول کا صیغہ ہے، مزین کیا گیا ہے۔ اب مزین کرنے والا کون ہے؟ مزین کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے مزین کیا، اس طرح کہ اللہ نے ایجاد کیا اور تیار کیا اور نفع اٹھانے کی قدرت دی انسان کو، اور اس میں انسان کا امتحان ہے۔ اور نمبر 2، شیطان نے مزین کیا وسوسے کے لیے، دوسرا فاعل شیطان ہے۔ اس طرح صورت میں توحید کی گواہی میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی دی۔ اس گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کو، اہل علم کو ملایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں علماء کا تزکیہ ہے، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو گواہ بنایا، ان کا تزکیہ کیا، اور وہ اس گواہی کے اہل ہے۔ لیکن اولو العلم سے کون سے علماء مراد ہے؟ التسہیل علوم تنزیل میں ابو بکر ابن جزئی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، الذین یقیمون البراہین علی وحدانیتہ، جو اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں گواہی توحید کی ہے، اس لیے آیت میں 2 مرتبہ لا الہ الا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو توحید اجل مشہود ہے، سب سے بڑی وہ چیز ہے جس پر اللہ نے گواہ بنایا۔ تو اس پر اللہ نے اپنے ذات کے بعد آسمان میں اونچی مخلوق فرشتوں کو گواہ بنایا، اور زمین میں سب سے اونچی مخلوق اہل علم کو اللہ نے گواہ بنایا۔ تو اس میں علماء کو ترغیب ہے کہ اس گواہی کے اہل وہ علماء ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر بیان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کرے اور اس کے دلائل لوگوں کو سمجھائے، اور اس وجہ سے وہ اس گواہی کے اہل بن سکیں گے۔ لیکن افسوس آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں تو بیان ہوتی ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ شاید علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام لوگ دلائل کے ساتھ توحید سمجھتے ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے، قال یا مریم انّیٰ لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ھنالک دعا زکریہ ربہ۔ وہاں پر زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کیا پہلے زکریہ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی، توجہ نہیں تھی، اس وقت توجہ پیدا ہو گئی۔ اس طرح صورت میں مریم علیہ السلام کو پہلے سجدے کا حکم دیا گیا، پھر رکوع کا۔
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو عورت کی نماز جب وہ اکیلی پڑھتی ہے اس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے اس کو رکوع کے ساتھ، وارکعی مع الراکعین۔ انسان حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی اکیلی نماز گھر کے اندر یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ کی بیوی سے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی مسجد قومک۔ تیری گھر کی نماز تیری قوم کے مسجد کے اندر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے، اللہ نے تدبیر کی بچانے کے لیے، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے، 4 احسانات چڑھائے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک 1، ورافعک الی 2، ومطہرک من الذین کفروا 3، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ 4۔ متوفی کا کیا معنی ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن مشہور قول 2 ہے۔ نمبر 1، توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا اٹھانا۔ تو معنی یہ ہوگا اے عیسیٰ انی آخذک من الارض، میں زمین سے آپ کو اٹھاتا ہوں اور لیتا ہوں، اور جسم اور روح کے ساتھ، اور آپ کو اپنے محل کرامت کی طرف آسمان پہ اٹھاتا ہوں۔ تو توفی کے معنی موت کے نہیں ہے، بلکہ اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل اٹھانا، کامل مکمل۔ تو یا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا ہے زندہ آسمان کی طرف۔ دوسرا قول ہے، یہ قول اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، حدیث سے بھی ہوتی ہے، یہ جمہور علماء کا بھی قول ہے، اور سیاق و سباق کے ساتھ بھی یہی مطابق ہے، اور احادیث متواترہ کے ساتھ بھی، احادیث متواترہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ان متوفی کا، میں آپ کو پورا پورا اٹھا رہا ہوں روح و جسم کے ساتھ آسمان کی طرف۔ تو سورۃ النساء سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے نہیں قتل کیا، یہ یقینی بات ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اپنے طرف اٹھایا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل یہ انتقال ہے قتل سے، کہ قتل نہیں کیا بلکہ اوپر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے۔ آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بچایا، انہوں نے قتل کی تدبیر کی، اللہ نے بچایا۔ تو اگر توفی کا ہمارا موت ہو تو پھر ان سے بچایا، خود مار دیا، آیات کے ساتھ بھی اس کا تعلق پھر نہیں بنتا ہے۔ اور پھر وہ احادیث جس کے متعلق علماء لکھتے ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں، قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ تواتر قوت میں تواتر معنوی کو پہنچتے ہیں، حدیث متواترہ، کہ جس سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے، وہ زندہ ہے، قرب قیامت میں وہ اتریں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے، قرب قیامت میں وہ نیچے اتریں گے۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ اس کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ توفی کا معنی موت ہے، وہ انتہائی کم لوگ ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ احسانات جتلا رہے ہیں، تو مارنا کون سا احسان ہے؟ ورافعوں کا یہ عطف تفسیر کے لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا اور اس کا روح، اس کا جو جثہ ہے، جسم، اس کو آسمان پہ لے گیا، تو آسمان کوئی دفن کی جگہ نہیں ہے، مردوں کی لاشوں کی جگہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی احسان بھی نہیں ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت بھی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ روح کا اوپر جانا یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ پھر تو جو لوگ یہ معنی لیتے ہیں وہ یا تو منکرین حدیث ہے یا قادیانی ہے، اور وہ احادیث کے تواتر، ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خبائث بیان کی ہے، اہل کتاب کی، ان میں ایک خباثت ہے خیانت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف کیا۔ خیانت بیان کرنے سے پہلے جو ان میں اہل امانت تھے ان کا تذکرہ پہلے کیا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ بعض اہل کتاب وہ ہے کہ بہت سارا مال آپ ان کے پاس امانت رکھیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور اس کے بعد بیان کیا ہاں بعض ایسے ہے کہ آپ 1 دینار بھی امانت رکھیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہاں تفسیر کبیر میں امام رازی لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ساتھ انصاف کیا، فرماتے ہیں یہود اعداء اللہ ہے، اللہ نے ان کے ساتھ انصاف کیا، تو مومن تو اولیاء اللہ ہے، ان کے ساتھ بطریق اولا انصاف ہونا چاہیے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ کسی کی برائی بیان کرتے ہو تو ان کی اچھائی بھی بیان کرو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج اس زمانے میں اہل علم بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، اگر کسی کی ایک بات ناپسند آ گئی تو اس کی تمام خدمات، اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم ان کی تصدیق کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لاؤ گے اس پر، اس کی نصرت کرو گے، اور یہ وعدہ اللہ نے لیا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام اگر ہوتے تو ان کے اوپر لازمی تھا کہ ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور بدر میں، احد میں نصرت کرتے، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو کلیم الرحمن ہے، انہوں نے اللہ سے پتہ پوچھا، مجمع البحرین میں ان سے ملاقات ہو گئی، سورۃ کہف میں اس کا تفصیلی بیان ہے، اور شرائط کے ساتھ جب ان کے ساتھ چلے، ان کے مدرسے میں داخلہ لیا، 3 سوالات کر سکے، پھر جدائی ہو گئی، ھذا فراق بینی و بینک۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے تمنا کیا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کچھ اور بھی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ تو نبی سید الرسل، ہمارے پیغمبر تمنا کرتے ہیں، کلیم الرحمن 3 سوالات کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے نہیں ملے، لیکن عجیب بات ہے آج ہر صوفی صاحب کو گلی میں مل جاتے ہیں، گلی کوچوں میں مل جاتے ہیں، پتہ نہیں کون ان سے ملتا ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام۔ سر صورت میں کافروں کے نفسیات بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کافروں کو رازدار نہیں بناؤ،
اور 10 امور بیان کیے گئے، اسباب بیان کیے گئے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا گلوبل ویلج کی صورت اختیار کر چکی ہے اور یہ کافر ہمارے خیر خواہ ہے، فلاں ملک خیر خواہ ہے، فلاں، تو یہ ان پر رد ہے کہ نہیں، یہ اتنی سازشی لوگ ہیں۔ اب ان سازشیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر و تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ جنگ بدر اس کی مثال ہے۔ مسلمانوں کے لیڈرشپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اگر امیر حرب تمہارا سربراہ وہ دنیا سے چلا جائے تو ان کا مشن آپ کو سنبھالنا ہے۔ چونکہ احد میں آواز لگائی گئی تھی الا ان محمدًا قد قتل، تو بہت سارے صحابہ کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، اور اس وقت ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ موتوا علی ما مات علیہ محمد، تم بھی اس مشن پہ مرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن بنا رہا ہے کہ شخصیات کے ساتھ دین کا تعلق مت بناؤ۔ شخصیات کا خلا پر نہیں ہوتا ہے، لیکن دین کا کام چلتا رہے گا۔ یہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے ساتھی گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی قریب تھا کہ کچھ صحابہ فتنے میں پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے ذریعے جو ان کا ذہن بنایا گیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اس آیت کو استدلال میں پیش کیا، وما محمد الا رسول، تو وہ بچ گئے اس سے۔ حیات الانبیاء کا مسئلہ یہ انتہائی سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ نمبر 2، ان پر موت طاری ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات ان کی حیات، تو قبر میں حیات تو ہر انسان کو، خواہ کافر ہو خواہ مسلمان ہو، بقدر ما یتعلم و یتلذذ، اتنی مقدار میں شعور و ادراک ہوتا ہے کہ وہ عذاب یا ثواب کا ادراک کر سکے۔ فرعونیوں کی زندگی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو عذاب ہو رہا ہے، تمام کافروں کو عذاب ہو رہا ہے، گناہ گاروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے، بل احیاء عند ربہم، لیکن وہ کون سی زندگی ہے؟ ولکن لا تشعرون، ان حواس سے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو، اللہ فرماتے ہیں۔ نبی کا مرتبہ شہید سے اونچا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا جسم زمین پر حرام ہے کہ زمین اس کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ان کی زندگی شہید کی زندگی سے بھی اعلیٰ ارفع ہے، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ برزخیہ و غیبی، برزخیتن غیبیتن، برزخی ہے اور غیبی ہے، یعنی اس کی حقیقت کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ لہذا اس مسئلے کو یہاں تک ختم کرنا چاہیے کہ انبیاء کی زندگی برزخی و غیبی ہے اور غیب اللہ جانتے ہیں، لہذا اس میں کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا سیدھا سادہ اور آسان مسئلہ ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیڈرشپ کے اخلاق، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، صحابہ کرام کی جہاں پر کمی بیان کی گئی تو اس میں معافی کا اعلان بھی کیا گیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تاکہ کسی مخالف کو موقع نہ ملے کہ وہ صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اچال سکے۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ نافرمانی و عصیان کی وجہ سے پیغمبر موجود ہو پھر بھی شکست ہو سکتی ہے، لہٰذا اصولوں پر پابند رہو۔
شہداء کی عظمت بیان کی گئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ان کے لیے مخصوص بشارت بیان کی گئی۔ بقرہ میں ہے لا تقولوا، یہاں پر ہے لا تحسبن، یہاں مخاطب منافق ہے جو شہداء کی عظمت کا قائل نہیں تھا، وہاں مسلمان تھے، صرف لفظی بے ادبی ہو رہی تھی، اس لیے کہا یہ مت کہو کہ وہ عام مردوں کی طرح مردے ہیں۔ سورت میں رسول اللہ کے اوصاف اور دعوت نصاب ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اذ بعث رسول مبعوث ہے، فیہم عربی ہے، رسولاً پیغمبر ہے، من انفسہم بشر ہے۔ اس لیے روح المعانی و شامی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی پر ایمان لاتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتہ ہے، تو اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس طرح صورت میں علماء سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب بیان کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اہل کتاب یہود نصارہ کے علماء سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ کتاب بیان کریں گے لوگوں کے لیے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے یہ وعدہ پس پش ڈالا، اس کے ذریعے مفادات لیے۔ تو یہ وعدہ اس امت کے علماء سے بھی ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لام تاکید نون تاکید ثقیل، ضرور اس کتاب کو وہ بیان کریں گے، للناس لوگوں کے لیے، عوام الناس کو، ولا تکتمون چھپائیں گے نہیں۔ لہٰذا علماء اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن کا درس دیتے ہیں اور تفسیر کی دورے پڑھاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے مضامین مفاہیم سمجھاتے ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے۔ جو اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا اس کو فضول کام سمجھتے ہیں اور اس کے بدلے میں آرام کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، طلباء کو بھی روکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھو، کیا ضرورت ہے، 40 دن میں کیا سمجھ میں آئے گا۔ ان کو اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سورت کی آخری آیت میں پوری سورت کا نچوڑ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر پر آمادہ کرو۔ ورابطوا، سرحدات کی حفاظت کرو۔ ایک جغرافیائی سرحد ہے اور ایک عقیدی و نظری کی سرحد ہے جس پہ علماء لڑ رہے ہیں، اور ان کو کامیابی کے اسباب بنایا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح صورت میں مریم علیہ دو قسم کے عورتوں کو دین پر ثابت قدمی کے لیے نمونہ بنایا، ایک مریم علیہ السلام کی والدہ اور ایک مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کی والدہ دین کی خدمت میں اس کی نیت خالص تھی، اللہ نے اس کی نظر کو قبول کیا، اور مریم علیہ السلام کی نیت بھی خالص تھی، تو اس کے بطن سے اللہ نے اولو العزم پیغمبر کو پیدا کیا۔ تو یہ دو عورتیں دین پر ثابت قدمی کی علامت تھی، تو اس لیے اس کے بعد سورۃ النساء کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران تقویٰ پر ختم ہو رہی ہے اور نساء تقویٰ پر شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ چند لطائف فوائد سورت سے متعلق جو میں نے بیان کر دیے۔